بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج پھر جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب بتا رہے تھے، سورہ کہف کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ کتنا زیادہ تاکید ہے اس کے پڑھنے کی، اور ہم سورہ کہف کے ہی مختلف واقعات پہ بات کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اصحاب کہف کے واقعے کی بات کی، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی بات کی۔ آج سورہ کہف میں ہی درج ایک تیسرے واقعے کی بات کرتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات ہوئے تھے ان میں یہ دوسرا سوال تھا کہ مشرکین نے یہودیوں سے مشاورت کے بعد سرکار دو عالم سے سوال کیا تھا کہ پہلے آپ بتائیے کہ اصحاب کہف کون ہیں، کیا ہیں۔ سرکار دو عالم نے تفصیلی جواب دیا۔ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سوال یہودی علماء نے ان کے ذریعے سے سرکار سے پوچھا تھا، اور اس سوال کا جواب جو انہوں نے سرداران قریش کو بتایا تھا، اور سرکار نے جو اصحاب کہف کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی، یعنی یہودی علماء اس کا عشر اشیر بھی نہیں جانتے تھے، حتیٰ کہ سرکار نے ان کو یعنی اتنی پریسائز ڈیٹیلز بتائیں کہ غار والوں کا قصہ تو سنایا ہی، غار میں سونے رہنے کی تعداد 309 سال تھی، یہ تک بتایا، اتنا پریسائز بتایا۔ ان تفصیلات کو سننے کے بعد اہل مکہ پر خاموشی چھا گئی کہ آقا نے جس تفصیل سے پہلے سوال کا جواب دیا تھا وہ ان کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اب انہوں نے اگلا سوال کیا جو کہ سورہ کہف میں ہے۔ اگلا سوال کیا تھا؟ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، وہ کون تھا یا وہ کون تھے، اور انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ تو اب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ اب یہ واقعہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ کہف کی ایک آیت سے شروع کرتے ہیں جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اور تم سے، یعنی کہ میرے آقا نے بھی تلاوت فرمائی نا، اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا حال تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ میں ان کا حال تمہیں تلاوت یا تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور پھر اگلا جملہ سنیے گا، ہم نے ان کو یعنی ذوالقرنین کو، ہم نے ان کو زمین پر بڑی دسترس دی تھی۔ یاد کریں وہ تسلسل، سورہ کہف چلا ہے، اصحاب کہف، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ غار کی طرف جاؤ، ہم نے ان کو سلایا، ہم نے تھپکی دے کے سلایا، ہم نے کروٹیں دے کے ان کو سلاتے رہے، ہم نے ان کو اٹھایا، یہ سارا کچھ۔ اور پھر جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی آیا تھا تو خضر علیہ السلام نے بتایا میں نے یہ کام نہیں کیا بحکم خدا، ہم نے خضر کے ذریعے یہ کام کروایا۔ اور اب یہاں کہا ذوالقرنین کے بارے میں، ہم نے ان کو زمین پر بڑی دسترس دی تھی۔ اور یہ دسترس کیسی تھی یہ آپ آگے سنیں گے تو حیران ہو جائے انسان کہ اب، اور ویسے بھی سوچیے اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو زمین پر بڑی دسترس دی تھی، تو وہ کیا دسترس ہوگی۔ اور آیت آگے بڑھتی ہے، کہا اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا ذوالقرنین کو، ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ یہ سورہ کہف کی آیات ہے۔ ذوالقرنین یعنی دو قرن والا، دو قرن جس کے دو قرن، ذوالقرنین دو قرن۔ عربی میں قرن کہتے ہیں سینگ کو، تو یعنی جو ان کی سلطنت تھی وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل تھی ذوالقرنین کی، ایک مشرقی ایک مغربی سلطنت۔ تو ذوالقرنین اپنے سر پر ایک ایسی ٹوپی یا کہہ لیجیے کوئی بھی پہنا کرتے تھے جس پر دو سینگ ہوتے تھے، یعنی وہ ایک سمبل تھا ان کی ریاست کا کہ یہ دو حصوں پر پھیلی ہوئی ہے، دو سینگوں والا۔ اب ذوالقرنین کون تھے؟ اگر صرف کوئکلی 1 منٹ کے لیے اگر تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں، پرشین میں ان کو سائرس شاہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ سائرس جو بادشاہ تھے وہ ذوالقرنین تھے۔ اب کتنی پرانی بات ہے یہ، اس وقت ہم 2022 میں رہ رہے ہیں۔ یہ جو زمانہ ہے ذوالقرنین کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 550 سال پہلے کا ہے۔ تو یعنی یہ ہم بات کر رہے ہیں آج سے 2500 سال پہلے کی تقریباً۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے انہوں نے پوچھا ہے کہ ذوالقرنین کون ہے، اور میرے آقا بس تلاوت کرتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے، یہ وہ ذوالقرنین ہے جو کہ میرے آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے آیا ہے، 1000 سال پہلے آیا ہے، اور سرکار بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے، اور آج سے 2500 سال پہلے۔ اب پرشین امپائر کا بانی، اگر تھوڑا سا ہسٹری میں دیکھیں تو پرشین امپائر کا بانی کہا جا سکتا ہے ذوالقرنین کو۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، دو سپر پاورز تھی، رومن امپائر تھی، پرشین امپائر تھی۔ پرشین امپائر کا بانی تھا ذوالقرنین۔ رومن امپائر زیادہ پرانی تھی۔ رومن امپائر کا ایک ایمپرر تھا جس کے کانسٹنٹائن، جس کے نام پر قسطنطنیہ ہے،
یہ وہی شہر ہے جو بعد میں سلطان احمد نے فتح کیا, اور یہ وہی شہر ہے جس کو فتح کرنے کے بعد اس نے نام رکھا استنبول, یعنی کہ اسلام کا گڑھ. تو یہ ایک ڈیٹیل. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ذوالقرنین تاریخ انسانی کا ایک عظیم بادشاہ تھا, جس کی پہچان یہ تھی کہ اس کا تاج 2 سینگوں والا تھا, اور انہیں 2 سینگوں کی وجہ سے ذوالقرنین کہا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ تو کتنے لاکھوں سینکڑوں گزرے ہیں بادشاہ, لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ تھے جن کی بادشاہت بہت بڑی تھی. 4, یعنی سوچئے روز اول سے لے کے آج تک اتنے سارے بادشاہوں کی فہرست اگر مرتب کریں, کہتے ہیں ایک روایت میں کہ 4 عظیم بادشاہ تھے, ان کی سلطنت بہت بڑی تھی, جن کو دنیا کے بڑے حصے کی حکمرانی دی گئی. یعنی وہ ایک وقت میں لٹرلی آدھی یا اس سے زیادہ دنیا پہ رول کر رہے تھے, جن کو دنیا کے بڑے حصے کی حکمرانی دی گئی. ان میں 2 مسلمان بادشاہ تھے, 2 کافر بادشاہ تھے. کافر بادشاہ کون کون تھے؟ نمرود, بخت نصر, بڑی مملکت تھی. مسلمان بادشاہ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام, ان کی مملکت کی وسعت. دوسرے یہ ذوالقرنین تھے, اتنی بڑی بادشاہت تھی. اور کتنی بڑی تھی ابھی آپ اور دیکھیے گا کہ انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, کیا کہہ رہے ہیں, اتنی بڑی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے. ذوالقرنین کی سلطنت کتنی عظیم تھی اس کے بارے میں اتنا جان لیں کہ انہوں نے, فرض کر لیجیے مشرق اگر میرے اس طرف ہے فرض کر لیں, تو انہوں نے سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے دیکھا ذوالقرنین نے, اور وہ اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ, افواج کے ساتھ روانہ ہوئے. ٹھیک, سورج کو مشرق سے نکلتے دیکھا, عظیم الشان افواج کے ساتھ روانہ ہوئے. اب راستے میں جو قصبہ آ رہا ہے, جو گاؤں آ رہا ہے, جو شہر آ رہا ہے, جو ملک آ رہا ہے, جو بادشاہیں آ رہی ہیں, جو بادشاہتیں آ رہی ہیں, جو کچھ راستے میں آ رہا ہے, سب کو فتح کرتے چلے گئے, کرتے چلے گئے, کرتے چلے گئے, کرتے چلے گئے, یہاں تک یعنی کہ کوئی طاقتور سے طاقتور بادشاہ یا شہنشاہ ان کی راہ نہیں روک سکا. یہ فتوحات کرتے 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 وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے. سارا ایریا کور کیا, اتنی بڑی سلطنت دی. لیکن یہ بات ختم نہیں ہوتی اس کے, یعنی یہ کرتے کرتے وہ آخری حد تک پہنچے, اور یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے, آگے وہ آیات پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد مثال کے طور پہ اگر مغرب میرے اس طرف ہے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی یعنی یہ سب فتح کر لیا, اب اپنی افواج کا رخ مغرب کی طرف کیا. اب اپنے فوج کے ساتھ پھر چلے, پھر چلتے چلے گئے, راستے میں جو بستی آئی, جو شہر آیا, جو ملک آیا, جو بادشاہ آیا, کوئی شہنشاہ راہ نہیں روک سکا. فتوحات کرتے 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 مغرب کی اس انتہا تک پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا تھا. یہ سب بھی فتح کیا. تو یعنی اس سے سلطنت کی آپ وسعت کا اندازہ کر رہے ہیں. یعنی زمین پہ مشرق سے لے کے مغرب تک کی بادشاہی تھی. مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے انسان تھے, جتنے ملک تھے, جتنی زمینیں تھیں, جتنے جانور تھے, جتنے جنگل تھے, جتنے دریا تھے, جتنے پہاڑ تھے, سب پر ذوالقرنین کی حکمرانی تھی. یعنی یہ کہہ لیں کہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ تھے تو زمین پر اللہ تعالیٰ کے ہی اذن سے, ظاہر ہے اللہ کے اذن سے, پوری زمین پر تقریباً ان کی دسترس تھی. اس کی مشرق و مغرب کی فتوحات کا سفر قرآن مجید میں میں نے عرض کیا کہ ان فتوحات کا سفر قرآن میں ملتا ہے. اور یہ کن الفاظ میں آیا, سنیے آیات کا ترجمہ مفہوم. تو اس نے ذوالقرنین نے اس نے سفر کا ایک سامان کیا, یہاں تک کہ جب وہ, جو میں نے بھی بیان کیا, یہاں تک کہ جب وہ اس مقام تک پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو اس نے ایسا پایا کہ گویا سورج کیچڑ کی ایک ندی میں ڈوب رہا ہے, جیسے دور سے لگتا ہے نا کہ سورج جب پانی میں سمندر میں ڈوب رہا ہو, اور اس نے وہاں ایک قوم دیکھی. تب ہم نے آ گیا, تب ہم نے, جب وہاں ہم نے ذوالقرنین سے کہا, اس مخلوق یعنی وہاں پر جو لوگ رہتے تھے ان کے بارے میں, ہم نے ذوالقرنین سے کہا تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو. یعنی اب ہم نے تم کو طاقت دے دی ہے تو جو وہاں رہنے والے ہیں ان کو تکلیف دو گے یا بھلائی اختیار کرو گے, دونوں کا تمہیں اختیار ہے. ذوالقرنین نے کہا, کیا جواب دیا, ان لوگوں میں سے جو ظلم کریں گے ان کو عذاب دیا جائے گا, اور جب یہی ظالم اپنے رب کی طرف پلٹائے جائیں گے تو وہاں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا, اور ان میں جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے. ہم اپنے معاملے میں ان پر سختی نہیں کریں گے, نرم بات کہیں گے. یہ ان مملکتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کو فتح کر رہے تھے. یہ بھی سورہ کہف کی آیت کا ترجمہ ہے. یہ ذوالقرنین. اس کے بعد قرآن مجید
حضرت ذوالقرنین کے ایک دوسرے سفر کی تفصیل بیان کرتا ہے جو کہ میں نے پہلے عرض کی، اب آیت کے ترجمے کی صورت میں سن لیجئے۔ حضرت ذوالقرنین کی مغربی مہم اور مشرقی مہم دونوں کو پڑھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں مہم تھی، ابھی ہم بلکہ چلیں آیات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ وقت ذرا کم ہے، دونوں جو مہم تھی یہ ایسا لگتا ہے کہ میدانی علاقوں میں تھیں، مغرب اور مشرق۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر وہ ہزاروں کا لشکر، اب یہ پھر قرآن کی آیت آگے بڑھتی ہے، مغرب کے بارے میں بتا دیا، مشرق کے بعد اب کہا پھر وہ ہزاروں کا لشکر ذوالقرنین کے حکم پر اس سمت روانہ ہوا جہاں پہاڑی سلسلے تھے۔ یعنی اتنا کچھ کیپچر کرنے کے بعد اب یہ سفر ایک اور طرف جا رہا ہے، اس سمت روانہ ہوا جہاں پہاڑی سلسلے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک وادی میں پہنچے جو وادی دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ ایک تیسرا سفر ہے ذوالقرنین کا، یہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا۔ اب یہ سفر جو تھا یہ باقی دو سفر سے مختلف ہے، اور یہاں جب اس وادی میں پہنچے ہیں ذوالقرنین تو یہاں ان کی وادی والوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ وادی والے حضرت ذوالقرنین سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ ڈائلاگ کرتے ہیں، جس کو قرآن نے بتایا کہ ان وادی والوں کے درمیان اور حضرت ذوالقرنین کے درمیان کیا بات ہوتی ہے۔ ایک عجیب بات کی وادی والوں نے، اور یہ جو وادی والوں نے جو بات کی ہے اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے ان کو جواب دیا ہے۔ یہ پورے کا پورا ایک مقدمہ بن رہا ہے انسانی تاریخ کے ایک عجیب و غریب واقعے کا، جس کی تفصیلات پڑھیں تو انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے۔ مشرق و مغرب کا واقعہ تو آپ نے سن لیا سرسری، لیکن یہ کیا معاملہ ہے، یہ وادی والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذوالقرنین کو کیا جواب دے رہے ہیں، جواب کے بعد کیا کر رہے ہیں، یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، یہ کون سی قوم ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔